کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک انسان نے خود کو خدا کہہ دیا ہو؟ کیا کبھی ایک پوری قوم نے طاقت کے خوف میں سچ کو ٹھکرا دیا ہو؟ تصور کیجئے ایک ایسی سلطنت جہاں ایک حکم پر زندگیاں بچتی تھی اور ایک اشارے پر ختم ہو جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا، میں زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ لوگ کانپ جاتے تھے، لیکن پھر ایک نوجوان کھڑا ہوا، نہ تاج، نہ لشکر، نہ دولت، صرف ایمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ یہ جملہ تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا، اور پھر ایک ایسا انجام آیا جسے دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں نمرود بن کنعان غرور اور طاقت کی مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ بابل کے علاقے کا حکمران تھا۔ وسیع سلطنت، طاقتور فوجیں، خوف زدہ رعایا، لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی طاقت نہیں تھی، بلکہ اس کا دعویٰ تھا، خدائی کا دعویٰ۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو منتخب کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک ایسے نبی جنہوں نے اکیلے کھڑے ہو کر پوری قوم کے عقیدے کو چیلنج کیا۔ یہ صرف دو افراد کی کہانی نہیں، یہ ایمان اور تکبر کے درمیان فیصلہ ہے۔ بابل کے گلیاں بتوں سے بھری ہوئی تھی، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی معبود تھا۔ لوگ ستاروں کو دیکھتے، ان سے امیدیں باندھتے۔ اسی ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کرنا شروع کیا، یہ ستارہ غروب ہو جاتا ہے، یہ چاند چھپ جاتا ہے، یہ سورج بھی ڈھل جاتا ہے، تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، میں ان سب سے بیزار ہوں، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ایک نوجوان صدیوں کے عقیدے کو رد کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ بت خانے میں داخل ہوئے، تمام بت توڑ دیے، صرف ایک بڑا بت باقی چھوڑ دیا۔ جب قوم واپس آئی، شور مچ گئی، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولے، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ سچ سامنے تھا، لیکن غرور سچ قبول نہیں کرتا۔ خبر نمرود کے دربار تک پہنچی۔ ایک نوجوان اس کے مذہب اور اقتدار کو چیلنج کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ سپاہیوں کی طاقتیں، وزیروں کی نظریں اور خوف زدہ عوام۔ نمرود تخت پر بیٹھا تھا، خود کو خدا سمجھنے والا بادشاہ۔ میں زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ قرآن سورہ بقرہ میں اس مکالمے کو بیان کرتا ہے۔ روایت میں ذکر ہے کہ اس نے دو قیدی بلائے، ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو قتل کر دیا، اور فخر سے ہنسا۔ لیکن جواب آیا، بالکل سادہ مگر فیصلہ کن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولے، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال دو۔ قرآن کہتا ہے، فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، وہ مبہوت رہ گیا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، مگر تکبر شکست ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نمرود نے فیصلہ کیا، اگر دلیل سے نہیں ہرا سکتا تو آگ سے ختم کرے گا۔ لوگوں کو حکم دیا گیا، لکڑیاں جمع کرو۔ دن گزرتے گئے، مہینہ گزر گئے، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پرندے قریب آتے تو جل جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا، منجنیق تیار ہوئی، لوگ تماشائی بن کر کھڑے تھے۔ اب دیکھتے ہیں تمہارا رب کیسے بچاتا ہے۔ اسی لمحے فرشتوں نے مدد کی پیشکش کی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولے، مجھے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔
फिर उन्हें आग में फेंक दिया गया। सांसें रुक गई, लोग इंतज़ार करने लगे, मगर उसी लम्हे अल्लाह का हुक्म आया, ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग जल रही थी, शोले बुलंद थे, मगर अल्लाह के नबी महफूज थे। ये मंजर नमरूद बर्दाश्त न कर सका। एक इंसान आग से जिंदा निकल आया था। लोगों के दिल बदलने लगे। तारीखी रिवायात में जिक्र है कि उसने आसमान तक पहुंचने की कोशिश की, मीनार बनवाए। गुरूर बढ़ता गया, लेकिन अल्लाह का फैसला करीब था। कोई लश्कर नहीं आया, कोई जंग नहीं हुई, बस एक मामूली मखलूक। तफसीर और तारीखी कुतुब में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने एक मच्छर को उस पर मुसल्लत किया। सल्तनत अजीम थी, मगर दुश्मन एक मच्छर। वो उसके जिस्म में दाखिल हुआ, फिर दिमाग तक पहुंच गया। दर्द शुरू हुआ, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द। वो चीखता था, तड़पता था। कहा जाता है सर पर ज़र्ब लगाने से कुछ देर सुकून मिलता। वही बादशाह जिसके सामने लोग सजदा करते थे, अब गुलामों से कहता, मेरे सर पर मारो। सालों तक अजाब जारी रहा। ताकत खत्म हो गई, गुरूर टूट गया, और एक दिन वो मर गया। न जंग, न लश्कर, सिर्फ एक मच्छर। अल्लाह ने दिखा दिया असल ताकत किसकी है। नमरूद की कहानी सिर्फ एक बादशाह का खात्मा नहीं, ये गुरूर के अंजाम की मिसाल है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिखाया, सच के लिए अक्सरियत ज़रूरी नहीं, ईमान ज़रूरी है। आज भी इंसान ताकत पर फ़ख्र करता है, दौलत पर गुरूर करता है, मगर अल्लाह के सामने सब बराबर है। अगर दिल में तकब्बुर आ जाए तो अंजाम नमरूद जैसा हो सकता है, और अगर दिल में तवक्कुल हो तो आग भी गुलजार बन जाती है। अपने ईमान को मजबूत रखें, सच का साथ दीजिए, और याद रखिए अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी ये सफ़र बाकी है। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, कमेंट ज़रूर कीजिए।